السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل وائس اوور بائی آمنہ شاہ۔ آئی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے۔ لسنر، آج میں آپ کو احمد یار خان کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی قاتل کنواں اور چھلا سنا رہی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اخباروں میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ سے بوری بند لاش ملی۔ ان میں بعض لاشیں ایسی بھی ملی ہیں جن کے سر غائب تھے۔ یہ لاشیں پولیس کے لیے مصیبت بن گئی ہیں اور سر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شناخت ناممکن نظر آتی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ وارداتیں لوگوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ قتل و غارت کی خبریں اتنی کثرت سے اخباروں میں چھپتی ہیں کہ اب لوگ انہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں 100 بچوں کے قتل کے خبروں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پرانے وقتوں میں کبھی کبھار کوئی قتل ہو جاتا تھا تو کوہرام مچ جاتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ 100 سے زیادہ بچے غائب ہو گئے اور پھر ایک گلجان آباد محلے کے مکان میں ان کو قتل بھی کیا گیا اور پولیس سمیت محلے دار بھی اس سے بے خبر رہے۔ اس المناک واقعے کے پیچھے جہاں پولیس کی نااہلی کا ہاتھ ہے، وہاں لوگوں کی بے حسی بھی افسوسناک ہے۔ ہمارے وقتوں میں قتل، چوری، ڈکیتی کی کوئی واردات ہو جاتی تو متعلقہ علاقے کے تھانے دار کی جان عذاب میں آ جاتی۔ انگریز افسر باقاعدگی سے روزانہ رپورٹ مانگتے اور جلد از جلد ملزم مانگتے تھے۔ میں نے شروع میں بوری بند لاشوں کا ذکر کیا ہے۔ اخبار میں بوری بند لاشوں کی خبریں پڑھ کر مجھے بھی ایک بوری بند لاش یاد آ گئی جو میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا کیس ہے جب پاکستان کا تصور ابھی واضح نہیں ہوا تھا۔ میں موجودہ ہندوستان کے ایک قصبے کے تھانے میں انچارج تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کے ارد گرد کافی گاؤں تھے۔ جرائم کے معاملے میں یہ علاقہ کافی پرسکون تھا۔ بڑا جرم مثلاً قتل اور ڈکیتی وغیرہ بہت کم ہوتا تھا۔ البتہ لڑائی جھگڑے اور معمولی چوری چکاری کی وارداتیں اکثر ہو جاتی تھیں۔ ایک صبح 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب ایک قریبی گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے جن کی عمریں 13-14 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ تینوں لڑکے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نمبردار نے لڑکوں کو باہر کھڑا ہونے کو کہا اور خود میرے پاس آ گیا۔ یہ نمبردار ہندو تھا اور میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام آنند رام تھا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، لیکن مسلمان بھی خاصی تعداد میں تھے۔ تھوڑی تعداد میں سکھ بھی تھے۔ یہ تینوں قومیں مل جل کر رہتی تھیں۔ اگر کبھی ہندو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر بدمعاشی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو مسلمان ان سے نمٹ لیتے تھے۔ اس ہندو نمبردار نے اندر آتے ہی تقریباً رکوع میں جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میری خوشامد اور چاپلوسی والی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ وہ جس کام سے آیا ہے اس کے متعلق بات کرے۔ اس نے جو بات بتائی وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ اس قصبے سے ایک چھوٹی سی نہر گزرتی تھی۔ جہاں جہاں سے یہ نہر گزرتی تھی وہاں کے لوگوں نے آبپاشی کے لیے نالے بنا لیے تھے اور ان کے ذریعے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس علاقے میں کنویں بھی بڑی تعداد میں تھے جن سے کھیتوں کے لیے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ نہری پانی کی سہولت کی وجہ سے لوگوں نے کنوؤں کا استعمال بہت کم کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بہت سے کنویں بے آباد اور ویران ہو گئے تھے۔ ایسے ویران اور بے آباد کنوؤں کو ڈل کہا جاتا تھا۔ ان ویران کنوؤں کے اندر جنگلی کبوتروں اور دوسری نوع کے پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ دیہاتی لڑکے ان کنوؤں سے پرندوں کے انڈے اور بچے نکالنے کے لیے اکثر ان کے اندر اتر جاتے تھے۔ یہ جو 3 لڑکے نمبردار کے ساتھ تھانے میں آئے تھے ایسے ہی ایک ویران کنویں میں اترے۔ انہیں کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا اور بوری پانی کی سطح کے اوپر تھی۔ لڑکوں نے سمجھا کہ بوری کے اندر کوئی سامان وغیرہ ہوگا جو چوروں ڈاکوؤں نے واردات کے بعد بھاگتے ہوئے یہاں پھینکا ہے۔ ایک لڑکا ذرا اور نیچے اترا جہاں سے بوری واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوری ایک طرف سے ذرا سی پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ لڑکا گھبرا گیا اور بڑی تیزی سے کنویں سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے باقی 2 ساتھیوں کو یہ بات بتائی۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بوری کی اطلاع نمبردار کو دینی چاہیے۔ انہوں نے نمبردار آنند رام کو یہ بات بتائی
تو آنند رام اسی وقت ان کے ساتھ کنویں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے بوری کو دیکھا۔ نمبردار نے اپنے ایک آدمی کو کنویں کے پاس کھڑا کیا اور خود ان تینوں لڑکوں کو لے کے میرے پاس آ گیا۔ میں نے تینوں لڑکوں سے چند باتیں پوچھی اور اس لڑکے سے جس نے نیچے اتر کر بوری قریب سے دیکھی تصدیق کی کہ اسے یقین ہے کہ بوری سے انسانی انگلیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس لڑکے نے پورے وثوق سے بتایا کہ وہ انسانی انگلیاں ہی تھیں۔ میں نے 2 کانسٹیبل اپنے ساتھ لیے اور نمبردار اور لڑکوں کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف چل پڑا۔ میرا ASI ایک ہندو جوگیندر پال تھا۔ وہ بڑا سمجھدار اور قابل نوجوان تھا۔ اس میں ایک ہی خرابی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا اور اکثر ڈیوٹی کے اوقات میں بھی داؤ لگانے سے چوکتا نہیں تھا۔ جوگیندر پال اس وقت تھانے میں نہیں تھا، وہ تھانے کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے محرر حوالدار سے کہا کہ جو ہی جوگیندر پال آئے اسے کنویں پر بھیج دو۔ کنویں پہ جا کر میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا۔ مجھے کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی جو اوپر سے پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس بوری کو کنویں سے باہر نکلنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو آپ بندوبست کریں جو نیچے اتر سکے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے ایک مضبوط رسہ بھی منگوانے کے لیے کہا۔ نمبردار نے اپنا آدمی بھیج کر رسہ اور مطلوبہ آدمی بلا لیا۔ یہ آدمی ہندو تھا اور شمشان گھاٹ پر مردے جلانے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو سمجھایا کہ نیچے اتر کر بوری کے گرد رسہ مضبوطی سے باندھ دے اور رسہ اس طرح باندھے کہ بوری کے گرد 3-4 بل دے کر مضبوط گرہ لگا دے تاکہ جب بوری اور اوپر کھینچی جائے تو رسے سے نکل نہ جائے۔ اس آدمی نے نیچے جا کر میرے کہنے کے مطابق بڑی مہارت سے بوری کو بڑی مضبوطی سے باندھ دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو بوری میں بند لاش کی خبر مل چکی تھی اور بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے 6-7 آدمیوں کو آگے بلایا اور انہیں رسہ کھینچنے کے لیے کہا۔ سب نے مل کر رسہ کھینچا تو بوری بڑی آسانی سے باہر آ گئی۔ بوری سے رسہ کھولا گیا اور میں نے قریب جا کر دیکھا۔ میں وہ سوراخ دیکھنا چاہتا تھا جس کا ذکر تھانے میں لڑکے نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس سوراخ سے 2 انسانی انگلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے بوری کو غور سے دیکھا تو مجھے وہ سوراخ نظر آ گیا۔ اس میں سے واقعی 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بوری کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کو دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی عورت کی انگلیاں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوری میں بند لاش کسی عورت کی ہے۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور نمبردار سے کہا کہ لاش کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرے۔ نمبردار نے فوری طور پر ایک بیل گاڑی کا بندوبست کر دیا۔ میں نے بوری بیل گاڑی پر رکھوائی اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیل گاڑی پر ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تھانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لاش کو کنویں سے نکالنے اور دیگر کارروائیوں میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میں تھانے واپس جانے کے لیے روانہ ہونے لگا تو ASI جوگیندر پال آتا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں لاش بیل گاڑی میں رکھوا کر تھانے کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ میں نے جوگیندر پال کو ساری تفصیل سنائی اور ہم دونوں تھانے کی طرف چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر میں نے بوری کھلوائی اور لاش کو باہر نکالا۔ جب میرے کہنے پر کانسٹیبلوں نے لاش بوری سے نکالی تو لاش دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ لاش کے ساتھ اس کا سر نہیں تھا۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے جسمانی خد و خال اور جلد سے اور ہاتھ پیروں کو دیکھنے سے ہوتا تھا۔ لاش کے جسم پر ایک ساڑی لپٹی ہوئی تھی۔ یہ عام سی ساڑی تھی۔ ساڑی کا کپڑا سفید رنگ کا تھا اور اس پر نیلے رنگ کے خانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ مجھے اس کے جسم پر کہیں کوئی زخم یا خراشوں وغیرہ کا نشان نظر نہ آیا۔ ایک چیز مجھے ایسی نظر آئی جو تفتیش میں کام آ سکتی تھی۔ یہ چاندی کا ایک چھلا تھا جو مقتولہ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں تھا۔ میں نے یہ چھلا اتار لیا۔ یہ عام گول چھلا نہیں تھا بلکہ اس کی گولائی لہریے دار تھی۔ میں نے چھلا جیب میں ڈال لیا۔ لاش کی گردن کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹی گئی تھی۔ لاش کے جسم پر ساڑی بالکل ٹھیک بندھی ہوئی تھی اور لاش کی ظاہری حالت سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کے ساتھ زیادتی یا کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ مقتولہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی اور تشدد بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قتل کا باعث کچھ اور ہے۔
میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ لاش کی شناخت کا تھا۔ اگر لاش شناخت ہو جاتی تو پھر تفتیش کرنا مشکل نہ تھا۔ بہرحال میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دی۔ مقتولہ کے جسم پر موجود ساڑی اسے ہندو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے نمبردار آنند رام سے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں معلوم کرے کہ کسی ہندو گھر کی کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے تھانے کے مخبروں کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کے گھر سے کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ارد گرد کے تھانوں سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی تھانے میں کسی نوجوان لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں ہے۔ میں نے اپنے ASI جوگندر پال سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ مقتولہ ہندو ہے، اس لیے ہندو گھرانوں سے ہی اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ دوسرے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ میری توقع کے عین مطابق رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت گردن کٹنے سے ہوئی ہے اور گردن کو کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقتولہ پر کسی بھی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کنواری تھی۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کر لی۔ لاش کو میں نے غور سے دیکھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مقتولہ کنواری ہوگی۔ رپورٹ میں یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث نہ تھی۔ بہرحال میں نے مقتولہ کی بے سر کی لاش اور اس کی ساڑی، جو اسپتال والوں نے لاش کے ساتھ ایک پیکٹ میں بھجوا دی تھی، شناخت کے لیے تھانے کے صحن میں رکھوا دی۔ لاش کا چہرہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے اس کے پہچان لیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے جسم پر ایسی کوئی واضح نشانی یا کسی زخم وغیرہ کا نشان بھی نہیں تھا۔ مقتولہ کی ساڑی میں نے نمایاں کر کے تھانے کے صحن میں لٹکا دی۔ لوگ آ کر لاش اور ساڑی کو دیکھتے اور لا علمی کا اظہار کر کے چلے جاتے۔ لاش کی حالت بری ہو رہی تھی اور اب بدبو چھوڑنے لگی تھی۔ میں نے لاش لاوارث قرار دے کر کاغذی کارروائی کی اور دفن کرا دی۔ ساڑی میں نے بدستور وہیں لٹکی رہنے دی تھی۔ اس بے سر کی لاش کی شہرت ارد گرد کے دیہات تک پہنچ گئی تھی اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ ہر جگہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع اسی لاش سے متعلق ہوتا تھا۔ آج کل قتل اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کا کیا رد عمل اور پولیس کی لاپرواہی دیکھ کر شک ہونے لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ کتا بلّا مارا گیا ہے، جس کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے سارے مخبروں کی رپورٹ ایک ہی جیسی تھی کہ کسی گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب نہیں ہے۔ ایک مخبر نے ذرا الگ رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ پچھلے دنوں واردات والے کنویں سے تھوڑے ہی دور خانہ بدوشوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اس نے شک ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی خانہ بدوشوں کی ہو اور انہوں نے کسی وجہ سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ خانہ بدوش تو آج کل بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس دور کے خانہ بدوش بہت خطرناک ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑے خونخوار لوگ ہوتے تھے۔ قتل، چوری، ڈاکے جیسے جرائم ان کے لیے معمولی سی بات ہوتی تھی۔ ان کی عورتیں بڑی خوبصورت اور تیز ترار ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ قبیلے کے اندر ہی شادیاں کرتے تھے اور اپنی لڑکیاں باہر نہیں بیاتے تھے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا قبیلے کے قوانین سے بغاوت کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ شہروں اور دیہات کے نوجوان لڑکے اکثر اوقات ان کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، لیکن یہ عورتیں کسی کو گھانس نہیں ڈالتی تھیں۔ اگر کوئی خانہ بدوش لڑکی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلے سے باہر کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو جاتی تو قبیلے والے اس پر سختی کرتے تھے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آتی اور قبیلے سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو ایسی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ میں نے اس پہلو پر غور کیا تو یہ بات دل کو نہ لگی۔ لڑکی کا لباس خانہ بدوشوں والے مفروضے کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ خانہ بدوش عورتوں کا لباس خاص قسم کا ہوا کرتا تھا، جو گھاگھرا اور اس کے اوپر چھوٹی سی قمیص پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چاندی کے بھاری بھرکم زیورات ان کے لباس کا لازمی حصہ ہوتے تھے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے مخبر کے اس خیال کو مسترد کر دیا اور تفتیش کا رخ ہندو گھرانوں کی طرف ہی رکھا۔ 3 دن گزر گئے اور مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔
کسی طرف سے ذرا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ فلاں کی لڑکی غائب ہے۔ مخبر بھی ناکام ہو گئے اور کام کی کوئی اطلاع نہ لا سکے۔ میرے پاس صرف یہی ایک کیس نہ تھا، تھانے میں اور بھی بہت سے کیس زیر تفتیش تھے۔ میں نے یہ کیس عارضی طور پر اپنے ASI جوگندر پال کے سپرد کر دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2 دنوں بعد جوگندر پال کسی کام سے ایک دوسرے گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں کا نام اب مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ اس گاؤں کا نام پٹیالہ سمجھ لیں، کچھ اسی قسم کا نام تھا۔ وہاں جوگندر پال کا ایک سکھ دوست رہتا تھا، اس کا نام نشان سنگھ تھا۔ باتوں باتوں میں تھانے اور وارداتوں کا ذکر چل نکلا۔ جوگندر پال نے موقع غنیمت جانا اور نشان سنگھ سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں دھیان رکھے کہ کسی کے گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ پھر اس نے نشان سنگھ کو کنویں سے ملنے والی بغیر سر کی لاش کے متعلق اور اس ساڑی کے متعلق بتایا جو مقتولہ کے جسم پر موجود تھی۔ یہ ساری بات مجھے جوگندر پال نے بعد میں سنائی تھی۔ اس نے بڑی لمبی بات سنائی تھی جو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ جوگندر پال کی بات سن کر نشان سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی غائب تو ہے، نشان سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، لیکن اس کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس کی خالہ ایک تحصیل کے بڑے گاؤں میں رہتی ہے۔ چند دن پہلے وہاں سے خط آیا کہ ان کی لڑکی جس کا نام شانتا ہے طاعون کی بیماری سے مر گئی ہے اور اس کا کریا کرم کر دیا گیا ہے۔ شانتا کے گھر والوں نے یہاں اس کا ماتم کیا اور ساری رسمیں کی تھیں۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں طاعون کی وبا عام تھی اور یہ کہیں نہ کہیں پھوٹتی رہتی تھی۔ آج کل کی طرح جدید سہولتیں اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مر جاتے تھے۔ یہ بیماری چوہوں کے خون میں موجود جراثیم کے ذریعے پھیلتی ہے۔ شروع میں مریض کے گلے میں ایک گلٹی نکلتی اور پھر 2-3 دنوں میں متاثرہ شخص مر جاتا۔ کہیں سے بھی افواہ اڑ جاتی کہ طاعون پھیل گیا ہے تو لوگ سچ مان لیتے اور وہاں سے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے تھے۔ خالہ کے گاؤں سے جب یہ خط آیا کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے تو اس کے بڑے بھائی مدن لال نے سارے گاؤں کو یہ خبر سنائی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم کیا گیا۔ نشان سنگھ کی زبانی یہ ساری بات سن کر جوگندر پال کو کچھ مایوسی سی ہوئی۔ اس نے یہ رپورٹ مجھے سنائی۔ مجھے یہ سارا واقعہ کچھ غیر حقیقی سا لگا۔ اس میں کئی باتیں غور طلب تھیں۔ مثلاً اگر شانتا وہاں طاعون سے مر گئی تھی تو خالہ نے اس کے ماں باپ کو بلائے بغیر اس کی لاش کیوں جلا دی تھی؟ کیا خط ملنے کے بعد شانتا کے والدین وہاں گئے تھے جہاں ان کی بیٹی کی موت ہوئی تھی؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شانتا کے گھر جا کر اپنی تسلی کروں۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور پٹیالہ گاؤں جا پہنچا۔ ہم پہلے نشان سنگھ کے گھر گئے، وہ ہمیں شانتا کے گھر لے گیا۔ میرے کہنے پر اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ میں اور جوگندر پال دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ نشان سنگھ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی۔ ہم دونوں وردی میں تھے۔ جو ہی اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی، اس کو واضح طور پر جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ ان تاثرات میں خوف کا عنصر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ نشان سنگھ نے بتایا کہ یہ شانتا کا بھائی آنند لال ہے۔ بڑے بھائی کا نام مدن لال تھا اور وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ راستے میں آتے ہوئے نشان سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں بھائی مل کر پرچون کی دکان چلاتے ہیں جو نزدیکی قصبے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنند لال نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اندر بیٹھ گئے۔ آنند پال ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے آنے سے بڑا پریشان اور خوف زدہ ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کا خوف کچھ کم ہو گیا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آنند لال نے بتایا کہ ان کا باپ مر چکا ہے اور ماں گھر میں بیمار پڑی ہے۔ آنند لال کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی جبکہ بڑے بھائی مدن لال کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ایک 6-7 سال کی بچی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مدن لال کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے بھیا اس وقت دکان پر ہیں، آنند لال نے کہا۔ پہلے ٹائم وہ دکان پر بیٹھتے ہیں اور دوپہر کے بعد میں جا کر انہیں گھر بھیج دیتا ہوں۔ سنا ہے تمہاری ایک بہن بھی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے غور سے دیکھا کہ وہ ایک دم گھبرا سا گیا تھا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ گھبراہٹ کا یہ لمحہ اتنا مختصر سا تھا
जैसे बिजली चमक कर बुझ गई हो। आप शांता के मुतालिक पूछ रहे हैं? आनंदलाल ने कहा। इसका तो ध्यान हो गया था जी। कब? मैंने पूछा। उसने 8-10 दिन पहले की एक तारीख बताई। तुम्हारी बहन शांता कैसे मर गई? मैंने पूछा। क्या वो बीमार थी? वो तो जी भली चंगी थी, आनंदलाल ने जवाब दिया। खाला के घर गई थी, वहाँ प्लेग की वबा फैल गई और वो इसी बीमारी में मुब्तला होकर मरी थी। क्या तुम लोग उसके कार्यक्रम में शामिल हुए थे? मैंने पूछा। नहीं जी, आनंदलाल ने कहा। खाला ने बीमारी फैलने के डर से फौरन ही उसका कार्यक्रम कर दिया था। फिर तुम लोगों को कैसे पता चला? मैंने पूछा। खाला ने उसी दिन हमें खत लिख दिया था जिस दिन शांता मरी थी, उसने कहा। खत मिलने के बाद तुम लोग वहाँ गए थे? मैंने पूछा। नहीं जी, आनंदलाल ने कहा और हमसे नजरें चुराने लगा। मुझे उसकी ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। इनकी जवान बहन मर गई थी और वो इसकी चिता तक देखने नहीं गए थे। ये बड़ी अनहोनी बात थी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे दाल में कुछ काला जरूर है। क्यों नहीं गए थे? मैंने पूछा। मरने वाली तो मर गई थी जी, आनंदलाल ने कहा। हमने वहां जाकर क्या करना था? खामखा इतना सफ़र करते और किराए वगैरह में पैसे ज़ाया करते। दुकान बंद करने से अलग नुकसान होना था, यही सोचकर हमने सब्र कर लिया था। अभी इसका जवाब पूरा हुआ ही था कि बैठक के दूसरे दरवाजे से, जो घर के अंदर खुलता था, एक 6-7 साल की बच्ची अंदर आ गई। अभी वो कुछ कहने भी नहीं पाई थी कि आनंदलाल गोली किसी तेजी से उठा और झपटकर बच्ची को घर के अंदर की तरफ ले गया। मैं, जोगिंदर पाल और निशान सिंह इसकी इस हरकत पर हैरान रह गए। कोई आम आदमी होता तो इस बज़ाहिर मामूली बात पर इतनी तवज्जो न देता, लेकिन मैं थानेदार था और हर बात पर गौर करता था। मैंने हस्बे आदत सोचना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या खास बात थी कि आनंदलाल ने इतनी तेजी दिखाई। मैंने अपने जहन में वो सारा मंजर दोबारा दोहराया और मेरे जहन में रिप्ले की तरह वो मंजर चलने लगा। बच्चे का अंदर आना, आनंदलाल का बड़ी तेजी से उठना और झपट कर तकरीबन घसीटते हुए इसे बैठक से बाहर ले जाना। मैं जितना इस पर गौर करता उतना ही जहन उलझता जाता। कोई बात ऐसी थी जो मेरे जहन में चुभ रही थी। गौर करते करते अचानक मेरे जहन में रोशनी सी चमकी और वो बात मेरी समझ में आ गई। मैंने पहले इस पर गौर ही नहीं किया था। मेरे जहन में चुभने वाली चीज़ अंदर आने वाली बच्ची के कपड़े थे। बच्ची ने जो कपड़े पहने हुए थे, इनका डिज़ाइन हूबहू वही था जो मकतूला की लाश से मिलने वाली साड़ी के कपड़े का था। वही दरमियाना सा सफ़ेद रंग का कपड़ा और इस पर बने हुए नीले रंग के खाने। मैंने इस बात को जहन में रख लिया। आनंदलाल बच्ची को अंदर छोड़कर आया तो मैंने उसके साथ कुछ बातें और की और फिर वहाँ से आ गया। वहाँ से निकले तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। निशान सिंह बड़ा इसरार करके हमें अपने घर ले गया। इसने सिक्कों वाली रवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए हमें बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया। खाने के बाद मैंने निशान सिंह से पूछा कि इसे याद है कि शांता किस दिन अपनी खाला के साथ गांव से गई थी और क्या उसने उसे गांव से जाते वक्त देखा था। निशान सिंह ने इनकार में सर हिलाकर बताया कि उसने नहीं देखा। आप जो भी मालूम करना चाहते हैं वो मुझे बता दें, निशान सिंह ने कुछ सोचकर कहा। मैं आपकी मतलूबा मालूमात हासिल कर लूँगा। निशान सिंह था तो सिख, लेकिन आम सिखों की तरह नहीं था। वो बड़ा सुलझा हुआ और धीमे मिजाज का सिख था। वो कम बोलता था और सोचकर बात करता था। मैंने इसे काम लेने का फैसला कर लिया। मैंने इसे समझाया कि वो मालूम करे कि जिस दिन शांता अपनी खाला के साथ गई थी, उस दिन उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। कपड़े का रंग और डिज़ाइन भी मालूम करना था। मेरे जहन में जिस शक ने सर उभारा था, मैंने उस पर काम शुरू कर दिया था। ज़रूरी नहीं था कि मेरा शक ठीक ही निकलता। मेरे शक की बुनियाद मकतूला की साड़ी का कपड़ा था। ऐसे ही कपड़े का लिबास मदन लाल की बच्ची ने पहन रखा था। मैं एक बड़ी ही मौहूम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रहा था। ऐसा कपड़ा बाजार में बहुत बिकता होगा और बहुत से लोगों ने खरीदा भी होगा। अगर सिर्फ कपड़े की ही बात होती तो शायद मैं इतनी तवज्जो न देता। मेरे जहन में शांता का खाला के घर जाकर ताउन से मरना, उसके घर वालों का उसकी आखिरी रसूमात में शरीक न होना, पुलिस को देखकर घबराना और सबसे बढ़कर आनंदलाल का बच्ची को दबोच कर बैठक से बाहर ले जाना। साफ जाहिर हो रहा था कि वो नहीं चाहता होगा कि हमारी नज़र कपड़ों पर पड़े। ये सारी बातें ऐसी थीं कि ज़रा सी भी अकल रखने वाला तफ्तीशी अफसर इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वहाँ से हम थाने वापस आ गए। थाने से कुछ ही फासले पर मुझे रिहाइश के लिए
ایک چھوٹا سا مکان ملا ہوا تھا، یہ سرکاری تھا۔ شام کو جب میں گھر لیٹا آرام کر رہا تھا تو تھانے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے اپنے سارے اسٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی ضروری مسئلہ ہو تو وہ آدھی رات کو بھی مجھے جگا لیا کریں۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک سکھ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع ہے۔ میرے ذہن میں فوراً نشان سنگھ کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس سکھ کا نام کیا ہے؟ تو کانسٹیبل نے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیال کی تصدیق کر دی۔ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا سکھ نشان سنگھ ہی تھا۔ میں اسی وقت کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچتے ہی نشان سنگھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے جوش سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر لایا ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ مجھے سنا دیں۔ وہ بڑی اہم معلومات لے کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ نشان سنگھ نے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ نشان سنگھ کی بیوی بڑی تیز ترار اور زندہ دل عورت تھی۔ نشان سنگھ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اسی وقت شانتا کی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ شانتا اور اس لڑکی کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی کا شانتا کی سہیلی کے گھر آنا جانا تھا۔ نشان سنگھ کی بیوی نے باتوں باتوں میں شانتا کی باتیں شروع کر دیں۔ شانتا کی یہ سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام سعیدہ تھا۔ شانتا کا ذکر سن کر سعیدہ جذباتی ہو گئی اور خود ہی اس کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں نشان سنگھ کی بیوی نے بڑی استادی سے گفتگو کا رخ اس کی اور شانتا کی آخری ملاقات کی طرف موڑ دیا، جس دن وہ اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی۔ مجھے تو کہہ کر گئی تھی کہ ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی کو بتاتے ہوئے کہا، لیکن اسے واپس آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ جس دن وہ گئی تھی سنائے کہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، نشان سنگھ کی بیوی نے کہا۔ اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ سعیدہ نے اسے بتایا کہ شانتا نے اس روز نیلے رنگ کی خانوں والی نئی سفید ساڑی پہنی تھی اور یہ ساڑی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اب تو شانتا مر گئی ہے، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی سے کہا، اس لیے یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شانتا نے اپنا یہ راز صرف مجھے بتایا تھا۔ وہ ایک مسلمان لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کا نام اکبر ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں کے ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ مر نہ جاتی تو اس نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور مسلمان ہو کر اکبر سے شادی کر لینی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن وہ میں یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے صاف نظر آنے لگا تھا کہ کنویں سے بوری میں بند بے سر کی لاش شانتا کی ہے اور اسے اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے، یا اس قتل میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ شانتا نے اس روز ویسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جیسی مقتولہ کی لاش سے ملی تھی۔ ویسے بھی اس قسم کی باتوں سے کسی کے خلاف عدالت میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے شانتا کی سہیلی سے ملنا ضروری سمجھا۔ اس سے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ میں نے نشان سنگھ کو شاباش دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نشان سنگھ خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شانتا کی سہیلی سعیدہ سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ نشان سنگھ نے کہا کہ اس کی بیوی کا سعیدہ کے ہاں آنا جانا ہے اور وہ کل صبح کسی بہانے سے اسے اپنے گھر بلا لے گی۔ میں چاہتا تو سعیدہ کو تھانے بلا کر بھی اپنا کام نکال سکتا تھا، لیکن یہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک شریف مسلمان لڑکی کو تھانے بلاؤں۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ کل صبح 11 بجے میں بغیر وردی اس کے گھر آؤں گا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ سعیدہ کو بلا کر رکھے۔ میں نے نشان سنگھ کو بھیج دیا اور خود گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور ہم نشان سنگھ کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں سادہ کپڑوں میں تھے۔ اگر وردی میں جاتے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور خواہ مخواہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ میں وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نشان سنگھ نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سعیدہ کو لے آئی ہے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ تھانے دار صاحب اس سے شانتا کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ نشان سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو سعیدہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تھانے دار اسے تھانے میں بلا سکتا ہے تو وہ مان گئی۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی اور اس کے پیچھے نشان سنگھ کی بیوی بھی تھی۔
लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने इसे बैठने को कहा। सईदा की उम्र 18-19 साल के लगभग होगी। वो दरमियानी सी शक्ल सूरत वाली खूबसूरत लड़की थी। मैंने इसकी घबराहट और झिझक दूर करने के लिए उसके साथ इधर उधर की बातें शुरू कर दी। जरा सी देर में उसका खौफ दूर हो गया और वो खुलकर बातें करने लगी। मैं मकतूला की साड़ी अपने साथ ले आया था। ये साड़ी गौर से देखो, मैंने उसे कहा, और बताओ कि जिस दिन शांता अपनी खाला के साथ गई थी, क्या उसने यही साड़ी पहनी हुई थी? सईदा ने साड़ी को मेरे हाथ से लेकर बड़े गौर से देखा। कुछ देर वो देखती रही। मेरा ख्याल है कि शांता ने बिल्कुल ऐसी ही साड़ी पहनी हुई थी। सईदा ने मेरी तरफ देखकर कहा, खूब गौर करके देखो। मैंने सईदा से कहा, ख्याल की बजाय पूरे यकीन से बात करो। इसके साथ ही मैंने अपनी जेब से वो छल्ला निकाला जो मकतूला की लाश के बाएं हाथ की उंगली से उतारा था। मैंने वो छल्ला उसके सामने रखकर कहा, इसे पहचानती हो? छल्ले को देखकर उसकी आंखों में चमक सी लहराई और उसने हाथ बढ़ाकर छल्ला उठा लिया और उलट पुलट कर गौर से देखने लगी। यह आपको कहाँ से मिला है? उसने हैरान होकर पूछा। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो, मैंने इससे कहा। इस छल्ले को पहचानती हो? ये तो शांता की उंगली में था, सईदा ने कहा और पूछा, आपके पास कैसे आ गया? तुम्हें पूरा यकीन है कि ये शांता की उंगली में था? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने मुस्तहकम लहजे में कहा। ये छल्ला इसे। वो आगे कुछ कहते कहते रुक गई। साफ जाहिर था कि वो मुझसे कुछ छुपाना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया कि इससे साफ साफ बात करूंगा ताकि जो कुछ वो मुझसे छुपा रही है खुलकर बता दे। देखो सईदा, मैंने इसे कहा, मुझे शक है कि तुम्हारी सहेली को कत्ल किया गया है। मैं इसके कातिल को पकड़ना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो मैं कातिल को नहीं पकड़ सकूंगा। मुझसे कुछ ना छुपाओ और कातिल को पकड़ने में मेरी मदद करो। वो मेरी बात सुनकर बड़ी हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। उसके अंदाज में बेयकीनी साफ नजर आ रही थी। वो तो प्लेग से मर गई थी जी, उसने कहा। उसकी खाला का खत आया था। मैंने इसे कुएं से मिलने वाली लाश के मुतालिक बताया, फिर इससे मिलने वाली साड़ी और छल्ले के मुतालिक बताया। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। ये छल्ला तो शांता का ही है, सईदा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये साड़ी भी शांता की ही है। ये छल्ला उसे अकबर ने दिया था। साथ वाले गांव का लड़का है, सईदा ने कहा। शांता और इसकी मोहब्बत थी। वो छुप छुप कर मिलते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मजहब की दीवार इनके रास्ते में हाइल थी। जिस दिन अकबर ने शांता को छल्ला दिया था, उसी दिन उसने मुझे दिखाया था। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। सईदा ने मुझे बड़ी लंबी बात सुना दी। इस दौरान कई बार उसके आंसू भी निकल आए। उसने जो बात सुनाई वो मैं मुख्तसर करके आपको सुना देता हूँ। ये तकरीबन 6 माह पहले की बात थी। गांव में एक मुसलमान लड़की की शादी थी। बारात साथ वाले गांव से आई थी। दूल्हा अकबर का बड़ा भाई था। बारात देखने के लिए गांव की औरतें और लड़कियां बाहर निकल आई थीं। शांता भी इन औरतों में शामिल थी। इसी मौके पर अकबर ने शांता को देखा। दोनों की नजरें मिली और वो पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हो गए। इसके बाद अकबर इनके गांव आता जाता रहा। इसके भाई की ससुराल वहां थी और इसके पास बार बार आने का बड़ा अच्छा बहाना मौजूद था। वो एक औरत के जरिए शांता को पैगाम भिजवा देता। इस तरह इनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और अहदो पैमान होते रहे। इनकी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान। ये तो आग और पानी के मिलाप वाली बात थी। अकबर ने अपने घर बात की तो उसके बाप ने साफ इनकार कर दिया। शांता अकबर की मोहब्बत में मुसलमान होने पर तैयार थी। अकबर ने अपने बाप से कहा कि लड़की मुसलमान हो जाएगी। उसका बाप फिर भी न माना। इसके बाप का कहना था कि हिंदुओं को जब पता चलेगा कि एक हिंदू लड़की ने मुसलमान होकर एक मुसलमान से शादी कर ली है तो हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा। अकबर के बाप की सोच भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अकबर दिल के हाथों मजबूर था। वो किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। कोई राह न पाकर उन्होंने घर वालों से दूर निकल जाने की, यानी कि घर से भागने का फैसला कर लिया था। लेकिन इससे पहले ही शांता मर गई। क्या शांता के भाइयों को इसका इल्म था? मैंने सारी बात सुनकर सईदा से सवाल किया। 2 महीने पहले उन्हें पता लग गया था, सईदा ने कहा। इनसे ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। इस पर इनका रद्द अमल क्या था? मैंने पूछा।
पहले तो प्यार से समझाते रहे, सईदा ने कहा। फिर छोटे भाई आनंद लाल ने एक दिन इसे बहुत मारा था। इसके बाद शांता रोती रहती थी कि अक्सर उसके साथ मारपीट होने लगी है। क्या शांता ने तुम्हें कभी बताया था? मैंने पूछा कि उसके भाइयों ने उसे कत्ल की धमकी दी हो। शांता मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, सईदा ने कहा। एक दिन शांता ने बताया कि आज उसके भाइयों ने इसे बहुत मारा है। उसने बताया कि आनंद लाल ने उसकी गर्दन दोनों हाथों में दबा ली थी। वो कह रहा था कि आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। शांता की आंखें बाहर को निकल आईं तो बड़े भाई मदन लाल ने इसकी गर्दन आनंद लाल से छुड़ाई और उसे समझाने लगा कि इसको मारकर तुम खुद भी तो फांसी चढ़ जाओगे। बड़े भाई ने यह भी कहा कि हर काम का एक तरीका होता है। इस दिन शांता बहुत रोई थी। सईदा के बयान से मेरी तफ्तीश बहुत आसान हो गई थी। साफ नजर आने लगा था कि दोनों भाइयों ने मिलकर, ये छोटे भाई अकेले नहीं, शांता को कत्ल किया है। तमाम वाकयाती शहादतें दोनों भाइयों के खिलाफ जा रही थीं। अब मदन लाल और आनंद लाल से पूछगछ करना जरूरी हो गया था। मैंने सईदा का शुक्रिया अदा किया और उसे समझाया कि उसने जो बातें मुझे बताई हैं वो किसी को पता न चलें। इसके बाद मैं और जोगिंदर पाल वहां से वापस आ गए। जोगिंदर पाल ने सईदा का सारा बयान लिख लिया था। सईदा का बयान लेने में बहुत वक्त लग गया था। मेरा इरादा वहां से सीधा शांता के घर जाकर उसके भाइयों से पूछगछ करने का था, लेकिन जोगिंदर पाल ने कहा कि अपने भाइयों को, कि दोनों भाइयों को थाने बुलाकर पूछगछ की जाए तो बेहतर होगा। मुझे जोगिंदर पाल की ये तजवीज़ बड़ी अच्छी लगी। थाने की अपनी एक दहशत होती है और मुलजिम नर्वस हो जाता है। थाने पहुंचकर मैंने कागजी कार्रवाई की। फिर कुछ देर आराम करने के बाद मैंने कांस्टेबल को पटियाला गांव भेजा कि वो शांता के भाई आनंद लाल को बुलाकर लाए। मैंने कांस्टेबल को ये भी कहा कि उसे किसी से बात न करने दे और सीधा थाने ले आए। कांस्टेबल इसी वक्त चला गया। मैं थाने के दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। मैंने मकतूला की साड़ी को अब नुमाया जगह पर रखने की बजाय अपनी मेज की दराज में रख लिया था। लाश के हाथ से मिलने वाला छल्ला मेरी जेब में महफूज था। 1-1.5 घंटे बाद वो कांस्टेबल आ गया जिसे मैंने आनंद लाल को लाने के लिए भेजा था। वो आनंद लाल को ले आया था। मैंने इसे आनंद लाल को अंदर भेजने को कहा। कांस्टेबल ने आनंद लाल को अंदर भेज दिया। वो अंदर आया तो मैंने इसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ये आनंद लाल से मेरी दूसरी मुलाकात थी। आनंद लाल खूबसूरत जवान था। उसका रंग गोरा था और चेहरे के नकूश तीखे थे। ये लोग हिंदू राजपूत थे। ये आम हिंदुओं की तरह बुज़दिल, मोटे और पिलपिले जिस्म के मालिक नहीं होते थे। इज्जत गैरत के मामले में कत्ल तक करने से नहीं चूकते थे। मैंने उसके साथ इधर उधर की 4 बातें शुरू की और फिर बातों को शांता की मौत की तरफ ले आया। बातों बातों में मैंने मकतूला की साड़ी दराज से निकाली और आनंद लाल के आगे फेंक दी। आनंद लाल आगे को झुककर दोनों हाथ मेज पर रखे बैठा हुआ था। साड़ी उसके पास गिरी तो वो यूं बिदक कर पीछे हटा, जैसे मैंने साड़ी न फेंकी हो, कोई जहरीला सांप उसकी तरफ फेंक दिया हो। मैंने देखा कि वो खौफजदा नजरों से साड़ी को घूर रहा था। ये शांता की साड़ी है ना? मैंने उसकी आंखों में डालकर कहा। हाँ जी। नहीं जी, उसने बौखला कर कहा। मुझे क्या मालूम ये किसकी साड़ी है? उस दिन शांता ने यही साड़ी पहनी हुई थी ना? मैंने इसे पूछा। वो कोई जवाब देने की बजाय हवन्नकों की तरह मेरा मुंह देखे जा रहा था। मैंने देखा इतने अच्छे सेहतमंद जवान का रंग दिख के मरीजों की तरह पीला पड़ गया था। मैंने अपना सवाल दोहराया और जरा सख्ती से इसे जवाब देने को कहा। साड़ी तो ऐसी ही थी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। वो तो दूसरे शहर खाला के घर चली गई थी। ये साड़ी आपको कहाँ से मिली? मैंने इसकी बात का जवाब ना दिया, बस इसे घूरता रहा। संगीता की मौत की इतला कैसे मिली थी? मैंने थोड़ी देर बाद पूछा। खाला ने खत लिखा था कि शांता मर गई है, आनंद लाल ने कहा। अब वो थोड़ा सा संभल गया था। वो खत कहाँ है? मैंने पूछा। खत मैंने संभाल कर रखा है, आनंद लाल ने कहा। मेरे संदूक में पड़ा है। मैंने खत को कब्जे में लेना जरूरी समझा और उसी वक्त एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो आनंद लाल के घर जाए और उसकी भाभी से कहे कि आनंद लाल ने संदूक में रखा हुआ
وہ خط منگوایا ہے جس میں شانتا کی موت کی اطلاع ہے۔ آنند لال نے بھی کانسٹیبل کو خط کے متعلق سمجھا دیا۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ سنا ہے شانتا ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ یہ غلط بات ہے، اس نے تڑپ کر کہا۔ ہماری بہن ایسی نہیں تھی۔ یہ بالکل صحیح ہے، میں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ تم اسے اس بات پر مارتے پیٹتے رہتے تھے اور جب وہ کسی بھی طرح نہ مانی تو تم نے اسے قتل ہی کر دیا۔ میری بات سن کر وہ قسمیں کھا کھا کر اور اچھل اچھل کر انکار کرنے لگا۔ شانتا کا سر کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور آگے کو جھک کر اس سے پوچھا۔ اس کا رنگ بحال ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن میری بات سن کر لاش کی طرح سفید پڑ گیا اور آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس سے بولا نہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب ٹوٹ گیا ہے اور اقبالی بیان دے دے گا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ قتل تم نے اکیلے کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، یا دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہ بولا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے تو میں اس کی مدد کروں گا اور کم سے کم سزا دلاؤں گا۔ ابھی میں اسے اقبالی بیان کے لیے زور دے رہا تھا کہ وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جو آنند لال کے گھر سے خط لینے گیا تھا۔ وہ خط لے آیا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے خط کی تحریر پوری طرح یاد نہیں رہی۔ کچھ اس قسم کا مضمون تھا کہ ہمارے علاقے کے اندر پلیگ کی وبا پھیل گئی ہے۔ شانتا کو پلیگ نے پکڑ لیا تھا اور اس کا دیہانت ہو گیا ہے۔ آپ سب لوگ آ جاؤ۔ گاؤں والوں کے اصرار پر میں اس کا کریا کرم جلدی کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھے क्षमा کر دینا۔ آگے خالہ کا نام لکھا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کا نام تھا رام پیاری۔ میں نے اس بات کی بھی تصدیق کرنی تھی کہ یہ خط واقعی شانتا کی خالہ نے لکھا ہے۔ میں نے لفافہ دیکھا تو اس پر اس شہر کی مہر لگی ہوئی تھی جہاں خالہ رہتی تھی۔ مہر کے ساتھ ہی تاریخ بھی لکھی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو وہ 16 جون لکھی تھی۔ میں نے ایک خیال کے تحت آنند لال سے پوچھا کہ شانتا کس تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی؟ خط کی وجہ سے آنند لال کچھ حوصلے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ 16 تاریخ کو گئی تھی، اس نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا۔ شانتا وہاں جا کر کتنے دنوں بعد مر گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ 2 دن وہ وہاں بالکل ٹھیک رہی تھی، آنند لال نے کہا، پھر تیسرے دن وہ مر گئی تھی۔ اس کے جواب سے خط کا فراڈ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شانتا 16 تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی، جبکہ جس خط میں شانتا کی موت کی اطلاع لکھی گئی تھی وہ بھی 16 تاریخ کو وہاں سے پوسٹ ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ خالہ بھی قتل کی اس سازش میں شریک ہے۔ اس خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شانتا کو 16 تاریخ کو ہی قتل کر دیا گیا تھا اور اسی دن خط بھی پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں قاتلوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے آنند لال کے قریب کھڑا ہو گیا اور لفافے کا مہر والا حصہ اوپر کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگلی رکھ کر اسے مہر دکھائی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تاریخ پڑھو، اب بتاؤ۔ میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ شانتا 16 تاریخ کو یہاں سے گئی تھی اور تیسرے دن مر گئی تھی۔ یہ خط بھی تو 16 تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ یہاں سے گئی اسی دن اس کے مرنے کی اطلاع بھی ڈاک سے بھیج دی گئی ہو؟ وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرے خیال میں شانتا 12 تاریخ کو گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ مجھے چکر دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ کرسی سمیت الٹ کر پیچھے کو جا گرا۔ اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اوپر کو کھینچے۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ میں نے اسے کہا، جلدی بتاؤ، شانتا کو تم نے قتل کیا تھا یا مدن لال نے، یا تم دونوں بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا ہے؟ قتل میں نے کیا تھا، آنند لال نے کہا۔ مدن لال بھی تمہارے ساتھ تھا؟ مدن بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا، آنند لال نے کہا۔ شانتا کو میں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ غیرت کی بات تھی، آنند لال نے نظریں جھکا کر کہا۔ صاف صاف بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ گول مول باتیں نہ کرو۔
وہ ایک مسلمان سے ملتی تھی۔ آنند لال نے بدستور نظریں نیچی کیے ہوئے کہا، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ آپ خود ہی سوچیں، وہ اپنا دھرم بھرشٹ کر رہی تھی۔ میں نے آنند لال سے کہا کہ وہ اپنا بیان پوری تفصیل سے دے۔ آنند لال سے بیان لینے سے پہلے میں نے اپنے ASI جوگندر پال کو کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور آنند لال کے بڑے بھائی مدن لال کو تھانے لے آئے۔ میں نے اسے دکان کا پتہ سمجھا دیا جو مجھے آنند لال نے بتایا تھا۔ جوگندر پال اسی وقت چلا گیا۔ آنند لال نے بڑا لمبا بیان دیا جو میں آپ کو مختصر کر کے اور غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا رہا ہوں۔ اس دوران جہاں ضرورت پڑی میں اسے سوال بھی کرتا رہا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ پیش ہے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے اور ان کے باپ کی پرچون کی دکان تھی۔ دونوں بھائی بہن سے بڑے تھے۔ بڑے بھائی مدن کی شادی کے 1.5 سال بعد ان کا باپ ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا تھا۔ ان کی ماں کو TB کا مرض تھا جس کا خاطر خواہ علاج نہیں کرایا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔ شانتا گھر بھر کی لاڈلی تھی اور سبھی اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت نکلی۔ زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کچھ خود سر اور ضدی ہو گئی تھی۔ ہندو ہونے کی وجہ سے اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ پردہ کرے اور باہر نہ نکلا کرے۔ وہ بڑی آزادی سے گاؤں بھر میں پھرتی تھی۔ اس کا زیادہ میل ملاپ ایک مسلمان لڑکی سعیدہ کے ساتھ تھا جسے دونوں بھائی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شانتا کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے، اس لیے برداشت کر لیتے تھے۔ پھر شانتا کی ملاقات اکبر سے ہو گئی۔ اکبر اس دور کے معیار کے مطابق صحت مند اور خوبرو جوان تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں شانتا کے دل میں اتر گیا۔ دونوں میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ گاؤں میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی اور دونوں بھائیوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ انہوں نے شانتا سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ بات سچ ہے اور وہ اس مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ یہ خیال دل سے نکال دے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مگر شانتا اپنے ارادے پر ڈٹی رہی اور اکبر سے ملنے سے باز نہ آئی۔ اس بات پر اسے مارا پیٹا بھی گیا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک روز غصے میں آ کر آنند لال نے اس کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن بڑے بھائی مدن لال نے شانتا کو چھڑا دیا۔ مدن لال ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا۔ نوجوان ہونے کی وجہ سے آنند لال بڑا غصیلا اور ہٹ چھٹ تھا، لیکن مدن لال اسے قابو کیے رکھتا تھا۔ دونوں بھائی اس مسئلے کے حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی پورے گاؤں میں بدنامی ہو رہی تھی۔ لوگ منہ پر تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے بڑی شرمناک باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اکبر کو ہی غائب کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مدن لال نے یہ تجویز یہ کہہ کر رد کر دی کہ یہ بات سب کو معلوم ہے، پولیس کا شک سیدھا ان پر آئے گا۔ سوچ کر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر شانتا کسی طریقے سے نہ مانی تو اسے کسی ایسے طریقے سے مار دیا جائے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ انہی دنوں ان کی خالہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی بیمار پرسی کے لیے آئی تھی۔ یہیں سے مدن لال کے دماغ میں ایک خیال ابھرا اور اس نے یہ منصوبہ آنند لال کو بتایا تو آنند لال اس سے متفق ہو گیا۔ چند دن بعد ان کی خالہ نے واپس جانا تھا۔ آنند لال نے شانتا سے کہا کہ وہ خالہ کے ساتھ چلی جائے اور 2-4 دن وہاں رہ آئے۔ شانتا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خالہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ منصوبے کے مطابق خالہ کی واپسی کے دن دونوں بھائی خالہ کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ اسٹیشن وہاں سے خاصا دور تھا۔ انہوں نے 2 گھوڑیاں لے لیں، ایک پر خالہ کو دوسری پر شانتا کو بٹھایا اور چل پڑے۔ راستہ بعض جگہ سے بالکل سنسان اور اجاڑ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر طے شدہ پروگرام کے مطابق مدن لال نے خالہ سے کہا کہ وہ شانتا کو ساتھ نہ لے جائے۔ بہانہ یہ بنایا کہ اسے خیال نہیں رہا تھا کہ اس کی یعنی مدن لال کی بیوی اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہے اور وہ 1 ہفتے بعد آئے گی۔ گھر میں ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے اصرار کر کے شانتا کو اور اپنی خالہ کو اس بات پر رضامند کر لیا۔ شانتا بھی بھائیوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ گاڑی شام کے 6 بجے آئی۔ انہوں نے خالہ کو گاڑی میں سوار کرا کر رخصت کر دیا اور شانتا کو گھوڑی پر بٹھا کر واپس چل پڑے۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو نسبتاً زیادہ ویران اور جنگلاتی تھا۔ شانتا نے پوچھا تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ مختصر راستہ ہے، جلدی گاؤں پہنچ جائیں گے۔ جب وہ مقرر کردہ جگہ پہ پہنچے تو مدن لال نے
जो शांता वाली घोड़ी की लगाम पकड़े हुए था। शांता से कहा कि वो ज़रा नीचे उतर आए। आगे उतराई है, कहीं वो घोड़ी से गिर ना पड़े। गर्मियों की वजह से शाम जल्दी नहीं होती थी, इसलिए 6 बजे से ऊपर वक्त होने के बावजूद भी दिन की हल्की हल्की रोशनी बाकी थी। शांता नहीं जानती थी कि उसके जान से ज़्यादा चाहने वाले भाई उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अपने अंजाम से बेखबर वो बड़े इत्मीनान से नीचे उतर आई। आनंद लाल उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसने अपनी कमर पर बंधे थैले से तेजधार टोका निकाला और पीछे से शांता की गर्दन पर जोरदार वार किया। शांता की गर्दन आधी कट गई। इसे घायल करने का मौका भी न मिला और वो वहीं गिर पड़ी। आनंद लाल ने दूसरा वार किया तो सर साफ कटकर अलग हो गया। वो दोनों वहीं खड़े अपनी बहन का खून मट्टी में मिलता देखते रहे। जब खून बहना बंद हो गया तो उन्होंने घोड़ी पर डाली हुई बोरी उतारी और शांता की सरबुरीदा लाश बोरी में डालकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। जिस जगह उन्होंने सारी कार्रवाई की थी वहां से दिन के वक्त भी इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। शाम के वक्त तो किसी की आमद का रत्ती भर इम्कान न था, इसलिए इन्हें इत्मीनान से सारी कार्रवाई पूरी करने का मौका मिल गया। उन्होंने रास्ते से हटकर झाड़ियों का और सरकंडों के दरमियान एक मौजू जगह पर खासा गहरा गड्ढा खोदा। इस गड्ढे में शांता का सर और टोका दबाने के बाद उन्होंने मिट्टी डालकर गड्ढे का मुंह बंद कर दिया और जमीन अच्छी तरह से हमवार कर दी। गड्ढे से निकलने वाली जो मिट्टी बाकी बच गई थी वो उन्होंने जाए कत्ल पर फैले खून पर फैलाकर धब्बों को छुपा दिया। इन्हें पता था कि यहाँ कुछ दूर एक खुश्क कुआं है। वो शांता की लाश वाली बोरी घोड़ी पर रखकर कुएं तक ले गए और फिर बोरी कुएं में फेंक दी। वहां से वो एक करीबी नाले पर गए और अपने हाथ पांव अच्छी तरह धोए ताकि अगर इत्तेफाकिया खून का कोई दाग उनके जिस्म पर रह गया हो तो दूर हो जाए। सारा काम इनके मंसूबे के मुताबिक बड़ी सफाई और तेजी से मुकम्मल हो गया। लाश ठिकाने लगाने के बाद मदन लाल दोनों घोड़ियां लेकर गांव की तरफ चल पड़ा और आनंद लाल रेलवे स्टेशन की तरफ। आनंद लाल ने वहां से शहर का टिकट लिया जहां के एक गांव में उसकी खाला रहती थी। अगली गाड़ी पर वो वहां पहुंच गया। वहां उतरकर वो खाला के गांव चला गया और पहले से लिखा हुआ खत उसने गांव वाले लेटर बॉक्स में डाल दिया। ये वही खत था जिसमें ये इतला लिखी थी कि शांता ताउन की वजह से मर गई है। खत पोस्ट करके आनंद लाल उसी रोज रात तक वापस पहुंच गया। फिर जब 2-3 दिनों बाद वो खत इन्हें मिला तो उन्होंने सारे गांव में इस खत की तशहीर की और शांता का बाकायदा मातम भी किया। किसी को शक तक न हुआ कि वो अपनी बहन को एक मुसलमान से मोहब्बत करने के जुर्म में ठिकाने लगा चुके हैं। वो दोनों बिल्कुल मुतमईन थे। वो अपने जुर्म के सारे सबूत और शवाहिद मिटा चुके थे, लेकिन खुदा देख रहा था। इसके बाद के वाक़यात आप पहले ही सुन चुके हैं। मैं इन दोनों भाइयों की ज़हानत पर हैरान था। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से सारा मंसूबा तैयार किया था और फिर इस पर इतनी ही अक्लमंदी से अमल भी किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि खुदा देख रहा था। खत के मामले में आनंद लाल से गलती हो गई और उसने तारीख का ख्याल न रखा। मैंने फौरी तौर पर आनंद लाल की तहरीर का एक नमूना हासिल किया और उसे खत के साथ मिलाकर देखा। दोनों तहरीरें बिल्कुल एक जैसी थीं। यह खत मैंने अदालत में पेश करना था। आनंद लाल के बयान पर उसके दस्तखत कराने के बाद मैंने उसे हवालात में बंद कर दिया। अब मुझे जोगिंदर पाल का इंतज़ार था, जिसे गए काफ़ी देर हो गई थी। मज़ीद आधा घंटा गुजरा होगा जब जोगिंदर पाल मदन लाल को लेकर आ गया। उसने मदन लाल को हथकड़ी नहीं लगाई थी। मैंने इसे आनंद लाल के बयान के बारे में बताया और इसे कहा कि वो भी बिलच्चू और चरब बयान दे दे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आनंद लाल वाकई इकबाल जुर्म कर चुका है। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि इसे साथ ले जाकर हवालात में बंद कर दो और इसको हवालात में बंद इसका भाई दिखा दो और इनको आपस में कोई बात ना करने देना। कांस्टेबल ने मेरी हिदायत पर अमल किया और मदन लाल को हवालात में बंद आनंद लाल से मिलवाकर वापस ले आया। अब क्या कहते हो? मैंने इससे कहा। बयान दोगे या नहीं? मैं बयान दे दूंगा, मदन लाल ने कहा। आप आनंद को छोड़ दें, मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर लेने को तैयार हूँ। मैंने इसे कहा कि वो पहले बयान दे, इसके बाद मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। इसने भी आनंद लाल की तरह बयान दे दिया। इसके बयान से आनंद लाल के बयान की तस्दीक होती थी। अब मुझे शांता के सर और आला कत्ल की बरामदगी करना था। इसके लिए 2 मोअज़्ज़िज़ गवाहों की ज़रूरत थी।
میں نے جوگندر پال سے کہا کہ وہ فوری طور پر بڑیالہ گاؤں کے نمبردار اور ایک اور معزز آدمی کو لے آئے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو حوالہ سے نکلوا کر ہتھکڑیاں لگوائیں اور چائے واردات پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ آنند لال میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بلوا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو اس سے پہلے مدن لال کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ وہ قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا اور میں اس کے بھائی کو اس کیس سے نکال دوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے ان دونوں بھائیوں سے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ جس طرح انہوں نے اپنی معصوم بہن کو قتل کیا تھا، اس سے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد جوگندر پال نمبردار اور ایک معزز آدمی کو لے کر آ گیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ساتھ لیا اور ہم ان کی رہنمائی میں چائے واردات کی طرف چل دیے۔ ہم نے 2 ٹانگے منگوا لیے تھے۔ اب رات ہو رہی تھی لیکن میں ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس کیس کو آج ہی نمٹا کر چھوڑوں گا۔ اس کیس میں مجھے زیادہ تفتیش نہیں کرنی پڑی تھی۔ قدرت نے میری مدد کی تھی اور اتفاقاً مجھے کچھ ایسی باتوں کا علم ہو گیا جن کی وجہ سے تفتیش آسان ہو گئی۔ چائے واردات کے پاس پہنچ کر آنند لال اور مدن لال وہ جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں انہوں نے اپنی بہن شانتا کا سر دفن کیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے تھانے سے سیلوں والی ٹارچیں ساتھ لے لی تھیں۔ ان کی روشنی میں انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی اور آنند لال نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ میرے کہنے پر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور گواہوں کے سامنے گڑھے سے مٹی نکال کر ٹوکا اور بہن کا ادھ گلا سر نکال کر باہر رکھا۔ میں نے دیکھا کہ آنند لال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا سارا جسم سردی لگے مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے دونوں گواہوں سے اس پر انگوٹھے لگوائے اور ہم تھانے آ گئے۔ میں نے دوسرے گاؤں سے اکبر کا بیان بھی لیا۔ یہ ضروری تھا۔ سب سے زیادہ اہم بیان سعیدہ کا تھا۔ اس کے علاوہ کیس کے خالی خانے پر کرنے کے لیے جو بھی ضرورت تھی میں نے پوری کر لی۔ میں نے شانتا کی خالہ والے شہر اور گاؤں سے یہ سرکاری رپورٹ بھی منگوا لی تھی کہ ان دنوں وہاں طاعون بالکل نہیں پھیلا تھا۔ شانتا کی خالہ سے بھی یہ بیان لے لیا تھا کہ شانتا کے بھائی اسے ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس لے گئے تھے۔ غرض میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ سیشن جج نے دونوں بھائیوں کو سزائے موت دی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی جس کے نتیجے میں مدن لال کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی اور آنند لال کی سزائے موت برقرار رکھی گئی۔